حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض وراهنا لتراب مقدماء الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات علیکم عزیزان محترم طلباء کرام اور زائرین کرام آپ سب کی خدمت میں ولادت حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی تقریر عرض کرتا ہوں اور اسی سلسلے میں بہرحال میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں مزاحم ہوں۔ ویسے تو جناب علی صفدر صاحب نے بیان کیا کہ اس شور میں پڑھا نہیں جا سکتا اور ہمارے لیے بھی مجبوری ہے، لیکن بہرحال بیوی کی ولادت ہے اور حرم نے توفیق دی ہے، ورنہ ہمارے قانون بڑے سخت ہیں پروگرام کے لیے۔ تو یہاں پر تو ظاہر ہے بیوی کی حرم سے ہی سب کچھ ہماری زندگی چل رہی ہے، اس لیے پہلی دفعہ ہے حرم کا پروگرام تو کاف سے کچھ نہیں کہتے، اگلی دفعہ ان کو ساؤنڈ سسٹم خود ہی دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ بات ہوتی ہے، ضرور ہو سکتا ہے کہ اتنی لوگ دھیان نہیں دیتے، لیکن انسان اپنے نظم سے ہی پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اجتماعیت سے پہچانا جاتا ہے، اور کوئی بھی جم ہو یا کوئی بھی گیدرنگ ہو وہ اپنے پروگرام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی چیز کا ذکر کر رہے ہو اور ذکر بہت اعلیٰ ہو اور بات ہوا میں بکھر جائے تو بہت نقصان دہ بات ہے۔ بہرحال میں مطالب تو بہت بھاری تیار کر کے آیا تھا، لیکن میں اس سے صرف نظر کر دوں گا، اور بی بی کی شان میں جو کہ آپ سب جانتے ہیں زیادہ تر علماء کرام کا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں کہ صدر اسلام سے لے کر جو ہے وہ غیبت جو ہے وہ کبریٰ تک، اور ابھی بھی دور حاضر میں خواتین کا اسلام میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر خاتون نے اپنے کردار کو ادا کیا ہے، لیکن کوئی اس مقام پر پہنچ جائے ایک کہ وہ شفاعت کا باعث بنے، یہ مقام آسان نہیں ہے۔ شفاعت کے مقام پہ پہنچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ آدمی کس طرح اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ خود امام معصوم یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاتون تمام شیعوں کی شفاعت کرے گی۔ یعنی ظاہر میں شعر تو پڑھ نہیں سکتا تو آپ بابا سبحان اللہ بولیں گے نہ، میں اتنا چیخنے کی مجھے عادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ ویسے بھی بہت لیٹ ہو گیا ہے، جو ہمیں ٹائم دیا گیا اس حساب سے ہم پورے 1 گھنٹہ لیٹ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ولادت کے دن ہے، ایام کے دن ہے، بہت
زائرین آئے ہوئے بھائی عرب کے لیے ان کو کیا پریشانی ہے، عرب میں بیٹھے ہوٹل میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے ملائکہ کو آنے دیں یہاں پر. تو ظاہر ہے شفاعت آسان مرتبہ نہیں ہے، نہ ہی اتنے آرام سے کسی کو ملتا ہے. قرآن جہاں پر شفاعت کی گفتگو کرتا ہے، شفاعت ان کو نصیب میں ہوئی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کو نبھایا ہے. جو اس عہد کو نبھائے گا شفاعت اس کے نصیب میں ہے. اب وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد جو کیا گیا ہے، وہ عہد کرنے والے کون ہیں، اور وہ کون ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہیں اور دوسروں کو بھی فائز کر سکتے ہیں. حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فضائل ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے، یعنی ان کی ولادت ابھی ہونے والی ہے، ہوگی، یعنی خود معصوم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوگی، نام اس کا فاطمہ ہوگا اور وہ جہاں دفن ہوگی، اور جو ان کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے گا جنت اس کے اوپر واجب ہوگی. یعنی صرف زیارت جنت میں لے جائے گی. تو جنت میں کیسے جاتے ہیں؟ آیت اللہ جو ہے وہ جوادی عملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ عمل صالح، یعنی نیک کام کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. واجبات پہ ادا کریں گے، جنت میں جائیں گے. حرام کو ترک کریں گے، جنت میں جائیں گے. لیکن یہ سارا پروسیجر ایک مقام پہ پہنچے گا، پھر آپ کی روح اتنی بلند ہو کہ آپ اس قابل ہو کہ جنت میں جا سکیں. لیکن یہ سارا پروسیجر جب آپ کی پوری زندگی لگ جائے، نیک کام کرتے رہیں، عمل صالح کرتے رہیں، اور پھر اسی حق پہ مرے، تب جنت آپ کو نصیب ہونی ہے. یہ سارا پروسیجر ہے. لیکن یہاں معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر معرفت کے ساتھ ایک زیارت کر لی، جنت تم پہ واجب ہو جائے گی. یعنی وہ جو اتنا پروسیجر ہے وہ فاسٹ ٹریک ہو جائے گا آج کے زمانے کے اندر کہ آپ بہت تیزی سے نکل جائیں گے. لیکن کب؟ جب آپ کو معرفت ہو، جب آپ معرفت کے ساتھ ہو. معرفت کیا ہے؟ کہ آپ کو ادراک ہو، آپ کو شناخت ہو کہ آپ کس کی زیارت پہ آئے ہیں، کون ہے یہ خاتون، کیوں ہے یہ خاتون، قرب کیوں ہے، مقام کیا ہے. صرف ثواب کے لیے ظاہر نہیں آتا، صرف آپ ثواب کمائیں اور چلے جائیں. جانے مطلب اس مقام تک پہنچنے کے لیے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے اس عہد کو نبھایا ہے کہ جو عہد ان سے کیا گیا تھا. ہم سب سے عہد ہے، ہم سب نے. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم اس عہد کو، پروردگار کہتا ہے کیا تم اس عہد کو بھول گئے ہو کہ جو ہم نے تم سے کیا تھا؟ تم کیوں شیطان کی پیروی کر رہے ہو، تم کیوں شیطان کے پیچھے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو عہد کیا جائے گا تو شیطان کی پیروی نہیں کی جائے گی. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کتنا اس عہد پر پابند ہیں اور کتنا ہماری زندگی میں شیطان جو ہے وہ حاضر ہے. ہم لوگ شیطان کو نہیں ہے تو سارے مسلمان ہیں، شیطان تو ہم سے دور ہے. شیطان ہمارا ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے. شیطان نے ہمیں بھٹکانا ہے. بھٹکے ہوئے کو شیطان نہیں بھٹکائے گا. صراط مستقیم کے راستے ہی سے لوگوں کو کھینچتا ہے. اس خواہش میں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں شیطان نے کچھ نہیں کرنا. تو عزیزان محترم، یہ جو کمال پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ پہنچی ہیں، یہ قرب الہی ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے. اللہ کے قریب انسان کیسے ہوتا ہے؟ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی تلاوت کی کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جائے. سچے کون ہے؟ ظاہر ہے. صادقین کون ہے؟ صادقین وہی ہیں جنہوں نے عہد کو پورا کیا ہے. پروردگار سورہ احزاب میں بھی کہتا ہے، فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال، المؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے. کچھ اپنا وعدہ نبھا چکے ہیں، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو اس عہد کو نبھائے گا، عزیزان محترم، بس میں توجہ، بچوں کو آنے کھیلنے دیں، بچے باہر کھیلنے آئے ہیں، بچوں نے کیا سنا، یہ بچوں کے لیے بھی رونق ہوتی ہے. جو عہد مانا گیا ہے، جو نبھایا ہے، وہی اس مرتبے پر پہنچے گا. صادقین کے ساتھ
ہو جانا ہی کمال ہے۔ بہرحال اس آیت سے چند چیزیں بہرحال میں آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی، شاید میں سب بیان نہ کر سکوں۔ پہلی چیز تقوی الہی ہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی امام کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کا مطلب اصل معنی کیا؟ امام کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ یعنی گناہ سے دور۔ اگر امام کے ساتھ ہو تو تقوی میں ہو، جتنا امام سے دور ہوگے تقوی کم ہو جائے گا۔ تو اب امام کے ساتھ کیسے ہو؟ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو۔ اب یہ جو معیت ہے، یہ جو ساتھ ہونا ہے، یہ ساتھ ہونا کیسا ہے؟ آج ہم اپنے دور میں امام کے ساتھ کیسے ہوں؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اس مرتبے پر پہنچی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ امام کے ساتھ ہیں۔ امام کے ساتھ ہونے کا مطلب فزیکل ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ امام کے اس ہدف میں، امام کے اس مقصد میں ساتھ ہونا ہے جس کے لیے اللہ نے امام کو بھیجا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ مدینہ میں رہتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کیوں مدینہ کو ترک کیا؟ کیوں مدینہ کو چھوڑا؟ خراسان کی طرف سفر شروع کیا، کیوں؟ کونوا مع الصادقین، امام کے ساتھ ہونا چاہتی تھی۔ ساتھ سے اس لیے نہیں تھا کہ وہ امام کے پاس نہیں، اس مقصد میں کہ جس کے لیے امام نے ہجرت کی تھی، جس کے لیے امام اپنے وطن سے نکلے تھے، اس میں امام کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ ساتھ دینا ایسا نہیں کہ آج میں ساتھ دوں کل ساتھ نہیں دوں گا، نہیں، یعنی جو بھی نکلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام درود بھیجنے محمد و آل محمد سفر کی طرف نکل رہے ہیں، احراموں کو توڑ دیا ہے، وہاں پر امام بھی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہو تو امام نے کچھ شرائط بیان کی۔ کیا چیز؟ یعنی پہلے تو اپنے خون کا بذل کرو، یعنی خون کی قربانی اگر دے سکتے ہو، اگر تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو، اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اور ہمارے ساتھ، یعنی یہاں پہ بھی امام نے ساتھ اور ارحل یعنی مسافرت، سفر کا لفظ نہیں یوز کیا، بلکہ اگر اردو میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو امام نے کوچ کرنے کا لفظ، یعنی کوچ کر سکتے ہو، یعنی جو کوچ کرتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے۔ اگر تم چل سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو یہ ساری چیزیں، تو پھر ہمارے ساتھ نکلو، چلو۔ رضانے وقت یعنی امام کا ساتھ آپ سے قربانی مانگ رہا ہے، امام کا ساتھ آپ سے سب سے پہلے اپنے نفس کو مارنا مانگ رہا ہے، یعنی جو اپنے نفس کے ساتھ ہے وہ امام کے ساتھ نہیں ہے۔ آج میں کس کے ساتھ ہوں؟ آج میں اپنے نام کے ساتھ ہوں، اپنی شہرت کے ساتھ ہوں، اپنے ادارے کے ساتھ ہوں، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، میں کس کے ساتھ ہوں؟ اپنے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں۔ اگر میں آج اپنے آپ ہی سے باہر نہیں آ پایا، میں امام کے ساتھ نہیں ہوں۔ امام کے ساتھ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے۔ تو کیا میں اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہوں؟ آپ بولے مولانا صاحب خون کی کہاں باتیں کر رہے ہیں، ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ خوب کربلا کی پہلی شرط یہ ہے کہ گردن کٹوا کے آنا ہے، تو کربلا کی پہلی شرط ہے۔ اگر یہاں پر گردن کا خوف ہے تو پھر کربلا مت آئیے۔ کربلا اسی کی ہے کہ جس کے سردار نے گردن دی ہے، جس کا سردار گردن دے دے، اس کے ماننے والوں کی گردن کی قیمت کیا ہے؟ یہ گردن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہو تو اس قابل ہو کہ یہ امام کی راہ میں کٹ سکے۔ کمال یہ ظاہر محترم، وہ باپ میٹھے میٹھے اور صرف جو ہے وہ ایسی چیزیں سنیں کہ جس سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آتی ہو، یہ کربلا نہیں ہے، یہ امام کا ساتھ نہیں ہے۔ یہاں بی بی معصومہ نے ساتھ دیا، چھوڑا، یعنی مدینے کو ترک کر دیا، کوچ کر دیا، ہجرت کی ہے۔ ہجرت کس سے کی ہے؟ اپنے آپ سے نکل کر اللہ کی طرف ہجرت کی ہے انہوں نے۔ امام کی طرف جانا، اللہ کی طرف جانا ہے۔ بی بی معصومہ نے اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو کیا میں اپنے آپ سے نکل کر اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اب آپ دوسرے کا شفٹ ہو گئے، آپ کی امیگریشن ہو گئی، اب آپ وہاں چلے گئے، ہجرت ہو گئی ہے نا۔ ہجرت اسی کو کہتے ہیں فزیکل، ایک فزیکل ہجرت ہے، ایک مانوی ہجرت ہے۔ تو کیا میں ابھی تک مانوی ہجرت کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا؟ ظاہر آپ تو سب ظاہرین ہے، لیکن طلاب کا مجموعہ ہے، طلاب ہے، میں خود طالب علم ہوں، کیا میں
سال سے یہاں پر ہوں، کیا میں نے باطنی ہجرت کی یا نہیں کی؟ یا میرا نفس ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہے؟ کس طرح میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ہر روز زیارت کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہجرت کی اپنے آپ سے اللہ کی طرف۔ عزیزان محترم، بی بی نے ترک کیا سب کچھ، کس لیے؟ بھائی کی خاطر نہیں، امام کی خاطر۔ امام کی خاطر سب چھوڑا، امام کی خاطر نکلی۔ پھر آپ کے سامنے واقعات، حادثات، بی بی پر حملہ، زہر دے دینا، جو بھی ہے، بی بی کم میں تشریف لائیں اور یہیں پر بی بی دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ایسی آئیں یہاں پر کہ آج تک ہزاروں لاکھوں طالب علم زائر اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک خاتون ہو، ایک جگہ پر آ کر وہ دفن ہو جائے، ان کا مرکز بن جائے اور اس جگہ سے نور نکلے، اور ایسا نور نکلا آج سے 40 سال پہلے کہ لوگ روح اللہ کہتے تھے اور وہ خمینی بن گیا اور اس نے پوری دنیا کی تاریخ کو پلٹ ڈالا۔ یہ وہ ہجرت ہے جو مدینہ سے بی بی نے کی تھی۔ یہ ہجرت رکی نہیں ہے، یہ کمال رکا نہیں ہے۔ آپ زیارت نامے میں پڑھتے شانم من الشان، یعنی کیا؟ یعنی ہر روز شان میں، کمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے جو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ کون سا مقام ہے کہ آپ زیارت نامے پڑھتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یعنی اے فاطمہ جنت میں شفاعت کیجئے گا۔ شفاعت تو جنت میں جانے کے لیے ہے، یہ جنت کے اندر کون سی شفاعت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے اندر بھی مقامات ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ جو ہجرت ہے، یہ جو ہم زائرین آئے ہوئے ہیں، یہ جو ہم طالب علم آئے ہوئے ہیں، کیا ہم اس حرم سے اس نور کو لے کر واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اصل یہی ہے عزیزان محترم۔ یقیناً آپ کو ثواب ملے گا، آپ زیارت نامہ پڑھیں، در و رباط کو چومیں، گوشہ لیں، یہاں رہیں، چلے جائیں۔ اصل وہ چیز ہے جس کے لیے بی بی معصومہ یہاں پر آ کر ہوگی ہے، اصل وہ امام کے ساتھ ہونا ہے۔ کیا میں یہاں سے جانے کے بعد چاہے دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، کسی شہر میں ہوں، کسی گاؤں میں ہوں، کیا میں امام کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ ضروری ہے۔ اگر تو میں امام کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر میں صحیح زیارت معرفت کے ساتھ نہیں کر پایا۔ پھر یہ مت کہیے گا قیامت والے دن جنت کیوں نہیں مل رہی، تو آپ معرفت نہیں لے کے گئے۔ یہ کیوں آئی تھی؟ کیوں تکلیفیں برداشت کی؟ کیوں اپنا وطن چھوڑا؟ کیوں امام کے لیے سب کچھ اور ایک ایسی جگہ بنائی کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک درسگاہ ہے، حوضہ نجف ہے، حوضہ مشہد ہے، اصفہان ہے، حوضہ کربلا ہے، لیکن ام المقدسہ نے آ کر کتنی زبانوں کے اندر، جیسے کہ مولانا نے عرض کیا، کتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، نہج البلاغہ کا ترجمہ، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ، کتنی زبانوں میں تدریس کی جاتی ہے، کتنے زبانوں میں علماء یہاں آتے سیکھتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ جو مدینہ سے قدم اٹھایا تھا وہ قدم ظہور تک جا رہا ہے، ظہور تک جا رہا ہے۔ خود یہ معرفت ہے، یہ مانگے حضرت معصومہ سے کہ جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا اور تکلیفوں کو برداشت کیا، یا حضرت معصومہ میں بھی اپنے وطن سے اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے سکوں، وہ ولایت کو اپنے اندر شامل کریں۔ معیت یعنی ساتھ ہونے کے معنی یہی ہے کہ میں اپنے نفس سے گزر کر امام کے ساتھ سفر کروں، اور یہی امام کے ساتھ کا سفر مجھے کمال پر لے کے جائے گا۔ اس میں آپ کی حیات اپنی کچھ نہیں ہے، اصل امام حیات۔ کربلا آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے کہ جو امام کے ساتھ آئے تھے، کیا وہ لوگ کچھ لے کر آئے تھے؟ نہیں، چھوڑ کر آئے تھے۔ دنیا کی ڈکشنری میں وہ چھوڑ کر آئے تھے، لیکن پھر ان کو ملا کیا؟ وہ تو مر گئے، وہ تو ان کے لاشیں، ان کے بدن کربلا میں بکھر گئے، تو پھر ملا کیا انہیں؟ کہا انہیں حیات ملی ہے، انہیں زندگی ملی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کیا، اپنے امام پر فنا ہو گئے، امام پر فنا ہو گئے۔ اور جو
سے مرنے نہیں دیتا. آج بھی ہر نماز کے بعد آپ انہی کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اصحاب الموصل. کیوں سلام کرتے ہیں؟ سلام تو اسی کو دیا جاتا ہے نا جو آپ کو جواب دے. تو الگ بات ہے ہمیں آواز نہیں آتی, اپنے میرے اپنے گناہ ہیں, خدا آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن وہ جواب دیتے ہیں. انسان بس میں زیادہ مظاہر نہیں ہوگا, بس یہ جو جو ظاہرین ہے, جو چند دن ہے, بیوی کی ولادت ہے, بیوی سے عیدی مانگے, عیدی فقط ضرور ہونی چاہیے. اور اس سے بڑی عیدی انسان کی زندگی میں کچھ دیکھیں, جب امام نہ ہو درمیان میں, ایسے نہیں کہ امام نہیں ہے, ربط کے پردے میں ہے, لیکن ظاہری طور پر اگر امام نہیں ہے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ خوش ہیں, آپ کا کاروبار چل رہا ہے, آپ کی زندگی چل رہی ہے, آپ کے کام چل رہے ہیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امام کو نہیں سمجھتے, آپ نہیں تڑپے ابھی تک. آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کی پریشانی امام ہونا چاہیے, آپ کی نگرانی امام ہونا چاہیے, آپ کی سانس امام ہونا چاہیے. اگر امام نہیں ہے کچھ نہیں ہے ذہن محترم. کیوں؟ کیونکہ اگر امام کے ساتھ ہوں گے تو اس عالم میں بھی امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جتنا امام کے ساتھ یہاں ہو گئے اتنا ہی امام کے ساتھ اٹھائے, اور ذرا سا بھی امام سے دور ہو گئے تو دور ہو گئے. یہاں پر, اور آج کا دور آپ کے سامنے ہے, دنیا کی پالیٹکس, دنیا کی سیاست, رشیا اور اس کی یوکرین کی جنگ, یمن کے حالات, فلسطین کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. ہر روز جو ہے وہ ایک درگیری ہے, ہر روز ایک لڑائی ہے. سوریا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, لبنان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پاکستان ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. یعنی سب کچھ ہو چکا ہے, جتنی نشانیاں تھیں سب ظاہر ہو چکی ہیں, صرف ضرور باقی ہے, صرف ضرور باقی ہے. تو کیا میں اس ضرور کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے ولایت کو ائمہ کی اپنے وجود سے قبول کیا ہے؟ میں جو حضرت معصومہ کی خدمت میں ہوں, میں بیوی سے کیا مانگنے آ رہا ہوں؟ آپ علماء کرام کی زندگی, علماء کرام کے دفن ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, شہید مطہری سے سوال پوچھا گیا, میں پہلے کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں. شہید مطہری سے پوچھا گیا کہ آپ جو اساتید اور بھی ہیں, علامہ سے کیوں محبت ہے؟ علامہ طباطبائی حرم ہی کے اندر ان کا مرتبہ مبارک ہے. تفسیر المیزان جنہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے, کہا کہ سارے استاد اپنی جگہ پر, لیکن مودت اہل بیت کی وجہ سے میں علامہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا ماہ مبارک میں جب روزہ ختم ہوتا ہے, افطار کا وقت, کہا میں نے علامہ کو دیکھا, علامہ طباطبائی بی بی معصومہ کی زری سے بوسہ کر کے افطار کرتے ہیں. یہاں پر 4 کتابیں مولانا پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, اس کو نہیں چومو. میں نے آیت اللہ مصباح یزدی سے واسطے سے سنا, کہا کہ حرم کی بی بی معصومہ کے حرم کی خاک ماتھے پہ لگا کر جایا کرو. بی بی جانے اور تمہاری تبلیغ جانے. ہم سمجھ نہیں پائے کہ کیوں قوم کو اتنی اہمیت ہے. قوم کے لیے روایت الگ ہے, بی بی معصومہ کے لیے روایت الگ ہے. قوم ایک ایسی جگہ ہے جو آخری زمانے میں شیعان حیدر کرار کے لیے امنیت کی جگہ ہوگا. کیوں ہے؟ کیوں قوم ایز اٹ از اٹھایا جائے گا؟ کیوں معراج کو جب رسول خدا گئے قوم دکھایا گیا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اسرار ہے, چیزیں موجود ہیں کہ یہاں پر وہ چیزیں ہیں کہ شاید ہم نہیں دیکھ سکتے, شاید میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, لیکن ایک نور ہے جس نے قوم کو گھیرا ہوا ہے. اب اس حالت میں یہاں پر آ کر اگر میں امام کو بھول جاؤں, میں تو اس لیے آیا تھا نا یہاں پہ کہ مجھے امام نظر آئیں گے, لیکن کیا میں نے امام کو ڈھونڈا؟ میں تو خود کھو گیا, میں تو خود کھو گیا ہوں, میں تو خود قوم کی گلیوں میں کھو گیا. میں تو آیا اس لیے تھا کہ میں نے روایت سنی تھی کہ آخری زمانے میں امام کے لیے سیاہ پرچم قوم سے بلند ہو گیا. میں تو اس لیے آیا, لیکن میں یہاں پر آ کر کھو گیا. عزیزان محترم, کچھ نہیں, صرف حرم حضرت معصومہ سے امام کے ساتھ ہونا ہے بس. جہاں بھی جائیں گے پھر بی بی خود آپ تک پہنچے. بی بی کی فضیلت, بی بی کی کرامات, وقت نہیں ہے کہ میں
بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا. مجھے بھی وقت جو ہے انہوں نے سکڑ دیا. جب آپ اتنی دیر ہو گئی ہے تو آپ بھی اور کم کر دیجیے. بچے بھی ہیں یقیناً اذیت میں ہو رہے ہوں گے. ماں باپ ایک طریقے سے آتے ہیں بچوں کو لے کر. بس زیادہ محترم صرف یہ کہنے کے لیے کہ حرم حضرت معصومہ مجھے 17 سال ہو گئے. زندگی میں جیسے کہ شعر بھی پڑھا, اس سے پہلے بھی مولانا حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تھے, شعر پڑھائے تھے کہ ماں کی کمی کا احساس میں جب پہلی رات آیا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا. اس پہلی رات کے بعد جب میں نے دوسرے دن زیارت کی, وہ دن اور آج کا دن مجھے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا, نہیں ہونے دیا. یعنی اپنے ہاتھوں میں لیا. کریمہ اہل بیت ہے, جد ہے, ہماری اپنی جد ہے. حید اللہ مراشی نشوی کہ آپ خیبان حرم میں ان کا اپنا روضہ بھی ہے, آپ اس میں جائیں, مرکز ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 70 سال میں نے جس محراب جس سجادے میں نماز شب پڑھی اس کو میرے ساتھ دفنایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نیا نیا آیا تھا, کچھ عرصہ گزرا, میرے فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں تھے, مجھے بیٹی کی شادی کرنی تھی, میں بی بی کی حرم میں آیا. میں نے بی بی سے کیا کہا, بی بی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی کروں, آپ میری طرف توجہ نہیں دے رہی ہیں. یہ کہہ کر تھوڑے سے ناراض ہو کر, جیسے بچہ ماں سے ناراض ہو جاتا ہے, چلے گئے. جا کر سوئے تو دیکھا خواب میں خدام آئے. خدام نے کہا آپ کو بی بی نے بلایا ہے. اسی صحن آئینہ میں کہتے ہیں کہ میں آیا, بی بی تشریف لائیں, میں جھک گیا. بی بی نے مجھے کہا شہاب جس دن سے تم گم آئے ہو اس دن سے ہماری نگاہ تمہارے اوپر ہے. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کریمہ ہے, کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ کرم وقت نہیں ہے کہ میں کرم کو ڈیفائن کروں. کرم وہاں ہوتا ہے جہاں بغیر مانگے عطا ہو. یہاں مشکل بیان نہیں کرنی پڑتی, یہاں مشکل سے پہلے مشکل کا حل دے دیا جاتا ہے. وہ کہ مشکل حالات ہیں, طالب علموں کے مشکل حالات ہیں, اقتصادی مشکلات ہیں, حکمران کے حالات ہیں, پوری دنیا کے حالات سخت ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. لیکن آپ کبھی یہ بتائیں, ہم نے بھی مشکل حالات مسلسل, ابھی مشکلات بدل گئی ہیں, اب دوسری مشکلات ہیں, شاید وہ والی مشکلات نہ ہو لیکن دوسری مشکلات ہیں. لیکن مجھے آج تک یاد نہیں کہ کبھی رات مشکل کو گزاری. کیوں؟ کیونکہ بی بی ہے نا, کرم ہے ایسا. بس اس لیے آپ کو ان کے حوالے کریں اور ان کو ان کے جد کا واسطہ, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی زیارت جو ہے یار ہماری جد, ہماری خاتون اول سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محمد, کیونکہ بی بی کا حرم نہیں پتا, بی بی کی مرقد مطہر نہیں پتا, لیکن یہی کہا گیا ہے کہ اگر بی بی کی بھی زیارت کرنی ہے تو بی بی معصومہ کی زیارت کرو. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ یعنی کسی کے لیے نہیں ہے یہ کہ اگر آپ بی بی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, زیارت نامہ خود معصوم نے تعلیم دیا ہے. امام کا یہ کہہ دینا, 8ویں امام کا, کہ جس نے ہماری بہن معصومہ کی کم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کی, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور جتنا زیارت نامہ ہے جو آپ زیارت پڑھتے ہیں, آپ زیارت میں تمام اہل بیت کو حاضر جانتے ہیں. یہ وہ واحد حرم ہے جس میں سارے اہل بیت موجود ہیں. لیکن میں غفلت کرتا ہوں, میں درد نہیں, یہی تو معرفت ہے. معرفت نہیں, میں مانگتا بھی ہوں تو کیا مانگتا ہوں, کس طرح مانگتا ہوں. میں نے خود آیت اللہ مصباح کو دیکھا, بڑے بڑے علماء کو دیکھا, آیت اللہ تحریری کو دیکھا, تو وہ دیوار کو چومتے ہوئے زری کے پاس آتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے, ہم نہیں جانتے. ایسا نہیں ہوتا. بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرمائے, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے. جو بھی ہم نے سنا ہے, کہا ہے, پڑھا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی عوامل جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے, علماء کرام, طالب علم, خود تولیت حرم اور اردو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے حرم کا, کہ جنہوں نے اس پروگرام کو بہترین طریقے سے اپنی طرف سے بہت کوشش کی, انہوں نے ارینج کیا ہے. خدا متعال ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی طرح
ہمیں اہل بیت کے جشن کو بہتر سے بہتر طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی شعراء کرام نے کلام پڑھا، جتنے بھی ہمارے مہمان جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہوئے، جناب مسلم مہدوی صاحب ہو گئے، جناب علی صفدر صاحب ہو گئے، پروردگار ان کے بھی زور بیان میں اور طاقت عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں حضرت معصومہ کی ولادت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمیں عاقبت بخیر عطا فرما. پروردگار دنیا کے حالات بہت تیزی سے ہیں، ہمیں ان جشنوں کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیج محمد و آل محمد. میں تمام گزارش کروں گا تمام برادران سے، ابھی میں یہاں پر آخری کلام پیش کر دوں تاکہ میرا